नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आप भाइयों को जो ज़हमत दी है, बुलाया है और आप तशरीफ़ लाए हैं, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी। जहाँ तक ताल्लुक़ है ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्यों नौबत आई, वो इसलिए आई कि कुछ लोगों ने बाज़ारों में नेट पे झूठे और गलत प्रोपेगेंडे किए थे, तो मैंने मुनासिब समझा कि उसका उनको जो है ना, ताकि दोस्तों को पता जाए सब नेट पे। ये ताजरान की तंजीम तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन 2009 में छोटे भाई मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब के राना हनीफ साहब ने इलेक्शन लड़ा, और उस वक़्त का जो बोर्ड था वो भी इन्हीं लोगों ने, जो आजकल ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, इन्हीं की ने बनाया। उस बोर्ड के थ्रू इलेक्शन कराया। तो राना हनीफ ने कहा मैं हिस्सा लिया इलेक्शन में। जब हिस्सा लिया तो इलेक्शन 2 महीने की टाइम था, यानी 2 महीने बाद इलेक्शन होना, जिसे 2 महीने पूरे हुए फिर कैंसिल मुलतवी कर दिया। फिर 2 महीने की मियाद 6 माह के बाद इलेक्शन हुआ, और सारे शहर ने देखा कि अल्लाह का शुक्र है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से, आप भाइयों के सब की इमदाद से राना हनीफ ने वो इलेक्शन विन किया। पहले इलेक्शन लड़ते रहे, फिर मुलतवी करते रहे, फिर जब इलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आखिरी टाइम अदालतों में स्टे में चले गए। उस वक्त जो हमारे मुकाबले में कैंडिडेट थे राना यकूब साहब, राना आफ्ताब साहब ने, उन्होंने कहा भी हम जो है ना विड्रा होते हैं, लेकिन तीसरा ग्रुप जो है वो अदालत में स्टे के लिए। उसके बाद हमने, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। कामयाबी के बाद जो कुछ काम राना हनीफ ने किया है वो सब के सामने कोई ढका छुपा नहीं है। जहाँ तक हमारी कारकर्दगी का ताल्लुक है, हमारी कारकर्दगी ये थी कि हमने सबसे पहले जो वादे किए थे पूरे बाज़ार में स्पीकर लगवाए। उन स्पीकरों को क्या फ़ायदा है? स्पीकरों का ये फ़ायदा है कि अगर कोई फौत हो जाए तो फौतगी की इतला देते हैं, इंशाल्लाह जनाज़ों में तादाद बढ़ जाती है। अगर किसी को खून की अतिया की ज़रूरत है तो उसका ऐलान होता है, उसमें जो है ना एक मरीज़ को, ज़रूरतमंद को खून का अतिया लोग जाके देते हैं। किसी को चीज़ गुम हो जाती है तो उसके लिए हम उसका ऐलान करते हैं। यानी हर अच्छाई के लिए, बुराई के लिए आज तक आपने देखा 8-10 साल 15 में कि कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ। कम अज़ कम इस वक्त भी वो 1.5-2 करोड़ रुपए का मनसूबा है, 1.5 करोड़ से पैसे कम स्पीकर नहीं लग सकते। और अगर किसी को शौक़ है लीडरी करने का, बाज़ार की सदारत करने का, जो भी है, उसमें जो है ना वो पहले तो ये मनसूबा मुकम्मल करें ना। और उसके बाद हमने नई एम्बुलेंस 0 मीटर ली थी, जिसके लिए तेल हम अपनी जेब से डालते थे, ड्राइवर हमारा अपना होता था, वो अस्पताल में मरीज़ों को ले कर नहीं जाता ले। उसके बाद 1122 आ गई। 1122 आने के बाद जो है ना उसकी अहमियत ख़त्म हो गई, फिर वो हमने जो है ना ख़त्म कर दी। उसके अलावा शहर में जो है 20-20 घंटे बिजली का शॉर्टफॉल था, उसको पूरा करने के लिए हमने हाजी अब्दुल हकीम साहब मुग़ल साहब ने, हमने जनरेटर जो है नो लॉस नो प्रॉफिट की बुनियाद पर तकरीबन 2 साल तक चलते रहे, और उसमें कोई हमने नफ़ा नहीं लिया, कोई नुकसान नहीं। जो भी नफ़ा नुकसान था वो हमने, यानी जो उसकी मरम्मत थी, जनरेटरों की मरम्मत, ये सब वो हम खुद पूरी करते थे, लेकिन तेल का ख़र्चा सिर्फ लेते थे। उसके बाद जो आवाम के लिए काम थे कि ताजरों को एक रज़ाकार आता था और दुकानदारों को कपड़े से बांध कर ले जाता था। अल्लाह का शुक्र है कि हमने ताजरों का वक़ार इतना बढ़ाया कि अब किसी की ज़रूरत नहीं है कि बाज़ार में आके किसी ताजर को पकड़ के ले जाए या नजायज़ तंग करे। गरबी बाज़ार में 24 घंटे पुलिस गर्दी थी। उस पुलिस गर्दी को भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से राना हनीफ ने ख़त्म किया, हमने ख़त्म किया। और उसके अलावा कोई ताजर, किसी किस्म का मसला हो, हम अपनी जेब से खर्च करते हैं, अपने घर से खर्च करते हैं। आज तक कोई कह दे कि हमने किसी का 5 रुपये लगवाए हो या किसी को 5 रुपये चंदा लियो, अपनी जेब से खर्च करने के बाद सारी खिदमत अल्लाह के रज़ा के लिए और अपनी आवाम की खिदमत के लिए, कि दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं, दिन रात ड्यूटी दी है और दिन रात ड्यूटी देते रहेंगे इंशाल्लाह। अभी पिछले दिनों में आपने देखा है कि जैसे जो दूसरी कारकर्दगी हमारी है कि हमने पूरे बाज़ार में टफ टैलेंट डॉक्टर अफसर ढांडला साहब के ग्रांट से हमने पूरे शहर पक्कर तब बाज़ारों में टफ टैल लगवाई, जिससे बाज़ारों में टूटी सड़कें थी, सारा था वो आपने देखा है कि वो काफ़ी उसमें बेहतरी आ गई, अल्लाह का शुक्र।
باقی جو مسئلے مسائل ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کارکردگی، کوئی، میں ایک مثال دیتا ہوں، جس کا دل چاہے، یہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ کوئی سرکاری وہ نہیں ہے، اس میں کوئی تنخواہ نہیں ہے، ایک بندہ چاہے، ہماری ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے، رجسٹرڈ تنظیم ہے، اس کے تھرو ہم کام کرتے ہیں، اسی کا پروگرام ہم چلاتے ہیں، چاہے انتظامیہ میں ہو چاہے کسی میں ہو۔ ہم اللہ کے فضل سے، میرے ساتھی ہیں، ملک عاشق صاحب ہے، اسلم مغر صاحب، شیخ صاحب بیٹھے ہیں، رانا مرتضی، رانا خالد صاحب بیٹھے ہیں، اقبال بھائی ہیں، یہ دوسرے بہت سے ساتھی ہیں جو 24 گھنٹے، نمبردار عبد المجید صاحب ہیں، بے لوث ڈیوٹی دے رہے ہیں، بغیر کسی وجہ کے، بغیر اس کے، صرف عوام کی خدمت کے لیے، چادروں کی خدمت کے لیے۔ تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ جن لوگوں کو یہ تکلیف ہے، ابھی یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں گھر گھر میں لڑائی کرا دی ہے، ہر گلی میں، ہر محلے میں لڑائی ہو رہی ہے، ہر محلے میں تماشا بنا۔ اچھا، اس کا الیکشن کیا ہے کہ وہ پہلے نشان دیتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ ہمارا نشان لو، وہ اپنا نشان دے کے اپنے گروپ کا کر کے، اس کے بعد وہ پھر لسٹیں بناتے ہیں، لسٹیں جس رات کو کچھ لسٹیں ہوتی ہیں، الیکشن میں کچھ لسٹیں ہوتی ہیں، اور جس کو انہوں نے جتوانا ہے اس کے لیے وہ 100-200 ووٹ کا پہلے اضافی 50-100 ووٹ ڈال دیتے ہیں، اور اس کو الیکشن کو، جس کو ہرانا ہو اس کو ہرا دیتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی دیانتداری کا الیکشن نہیں ہے، یہ تو کوئی ایمانداری کا الیکشن نہیں ہے۔ ہم نے 2009 میں الیکشن کرایا، ان کے بورڈ سے نواز خان نیازی اس کے چیئرمین تھے اور باقی ممبر تھے، اس میں بھی انشاءاللہ ان کو دوڑایا۔ اس کے بعد دوبارہ 15-16 میں جو کہتے ہیں الیکشن نہیں ہوئے، الیکشن ہوئے ہیں۔ 2015-16 میں الیکشن کا اعلان کیا گیا، الیکشن بورڈ بنا، لیکن ان لوگوں نے مقابلے میں دوسرا بورڈ بنایا، اس بورڈ میں نہیں آئے، اپنا بورڈ بنایا، اس بورڈ میں بھی وہ الیکشن کرانے کے لیے گئے، ہمارے رانا خالد صاحب اور وہ اس بورڈ میں بھی الیکشن کرانے کے لیے گئے، وقار خان نیازی اور رانا خالد صاحب درخواست دینے کے لیے گئے صدر سیکرٹری کے، انہوں نے بورڈ بند کر کے جو ہے نا، یہ دروازے بند کر کے دفتر کر کے دے، یہ تاجروں کے دشمنوں کا اصل روپ عوام کے سامنے آ گیا، نام نہاد الیکشن بورڈ بھاگ گیا۔ یہ دیکھو اس وقت کی خبر ہے، آج کی نہیں ہے۔ یہ ڈیٹ بھی بتا دیں جی۔ 29 ستمبر 2012 کی ہے۔ اب یہ حالات دیکھ لیں بھئی، اس وقت بھی یہ بورڈ کا یعنی بند کر گئے۔ اب ہم نے جو ہے نا انشاءاللہ تعالی جو بھی کوئی مسئلہ ہے، کسی کا بھی کیا ہے، کوئی خالی نہیں گیا، چاہے کسی کا لڑائی جھگڑا ہوا، چاہے کسی کے دکاندار کی مسئلہ ہوا، اور کسی کو ہم نے ناجائز چلان بھی نہیں کرنے دیے، طے بازاری ہم نے ختم کرائی۔ یہ بورڈ، سین بورڈ کے جو جگہ ٹیکس لیتے تھے، ہم نے زبردستی ان کو خبردار، بکر شہر میں سے آپ نے کوئی سین بورڈ کے پہ، انہوں نے ٹھیکہ بھی دیا، انہوں نے کہا یہ ہمارا ٹھیکہ، ہم نے کہا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے، یہ جاؤ باہر جدھر مرضی جاؤ، لیکن بکر شہر میں آپ کو ہم نہیں داخل ہونے دیں گے۔ تو کرونا میں اس کے بعد میں الیکشن آ گیا، پھر جو ہے نا کرونا نہیں، بھائی حنیف فوت ہو گیا، اللہ جنت سے بھائی حنیف کی فوتگی پر آج جو کہتے ہیں بھئی انہوں نے اپنے بھائی کے کلوں پہ جو ہے اپنا سیرہ سجا لیا، ہم نے سیرہ نہیں سجایا۔ کاشف صاحب، چودھری کاشف جو ہے، جو مرکزی تنظیم تاجران کے پاکستان کے صدر ہیں، وہ ہماری کلخانی پہ آئے تھے، تو شیخ صاحب موصوف نے جو ہے اس کے پیچھے لگے کہ میرا آج اعلان کر کے جاؤ۔ جب اس کو شرم نہیں آئی کہ ادھر ہماری کلخانی، اور وہ کہہ رہے اعلان کر کے جاؤ، مجھے بناؤ، چائے کا انتظام کیا، تو چودھری کاشف صاحب نے کہا، جب سارے دوستوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا نہیں جی یہ رانا اشرف جو ہے نا ڈیوٹی دے گا۔ انہوں نے مجھے کہا جی میں رانا اشرف کو یہ کہتا ہوں، ہمارے گھر ادھر بیٹھ کے کہا کہ اس نے کہا جی میں رانا اشرف صاحب جو ہے نا ہماری تنظیم ہے، سارا کچھ ہے، اس میں ہمارے ساتھ دیں گے، میں ان کا اپنے نامزد کرتا ہوں۔ تو اس میں ہم نے کون سا سیرہ سجا لیا۔ تو جہاں تک تعلق اس کو یعنی کلوں والے نے رانا حنیف کے ساتھ اس نے خانہ کعبہ میں حلف دیا کہ میں تمہارے ساتھ جو ہے نا ادھر آ کر مکر گیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ سی پی ایل سی کا، اس نے رانا حنیف کو کہا کہ میں سی پی ایل سی میں مجھے بنا دو، اور تم جو ہے نا یہ تاجران کے صدر ہو، تو یہ میری حلف، رانا حنیف نے اس کو سی پی ایل سی کا چیئرمین بنوایا، اور اس وقت بھی جو ہے نا اس نے زیادتی کی ہے کہ ہر جو بھی معاملات تھے، جو سی پی ایل سی میں ہوتا رہا وہ سب کو پتہ ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بھی تعلق ہے آج تک یہ بتلا دے کہ کوئی الیکشن اس نے جیتا ہو. یہ کہتے ہیں میں صدر رہا ہوں. پچھلی دفعہ انہوں نے یہ یونٹ وائز الیکشن ہوئے تھے. اس یونٹ وائز میں کیا ہوا کہ الیکشن ہوئے, الیکشن کا رزلٹ یہ نکلا کہ جو لوگ اکٹھے انہوں نے انور رزاقی کو صدر بنا دیا. سب کو پتہ ہے کہ اس کے بعد سال 1.5 سال بعد حافظ صاحب فوت ہو گئے. حافظ ممتاز صاحب کی فوتگی کے بعد اس نے انور رزاقی کو ڈرایا, جو بھی اس نے بھڈوال ہوٹل میں جا کے لکھوا لیا. ایسے کوئی میں کسی کو لکھ کے دیکھتا ہوں بھی میری جگہ آصف نیازی صدر ہے, میری جگہ اسلم سردار اسلم بلوچ صدر ہے, میں کسی کو نہیں دیتا, میرے کیا اختیار ہے. تو اس نے انور رزاقی نے اس کو لکھ کر دے دیا بھی میری جگہ یہ صدر ہے. لیکن بازار والوں نے اکٹھا ہو کے حاجی عبدالرحیم صاحب کو صدر بنایا, اور حاجی عبدالرحیم صاحب باقاعدہ یونٹوں کے تھرو صدر تھے. تو کوئی ایسا الیکشن نہیں ہے جو اس نے جیتے ہو. اور جہاں تک تعلق ہے الیکشن کا لڑنے کا, اس وقت بھی یہ برسر اقتدار لوگوں کے ساتھ تھا, اب بھی یہ پیچھے پیچھے پھر رہا ہے. ان کا بھی نہیں ہے, کسی کا نہیں ہے. جو برسر اقتدار آتا ہے اس کے ساتھ چلا جاتا, دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے. ہر دور میں اس نے یہ کیا ہے. جہاں تک تعلق ہے الیکشن لڑنے کا لڑانے کا, کہ ابھی جو الیکشن ہو رہے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم نے کسی معاملے میں دخل نہیں. کوئی کہہ دے ہم نے کہ ان کے کہ جو یہ مرضی کا ہے, جتنے چاہے یونٹ بنائے, جتنے چاہے یونین بنائے, ہر گھر کی بنا لیں, ہر محلے کی بنا لیں, ہر بازار کی بنا لیں, ہر کسی کو حق پہنچتا ہے. وہ خدمت کرنا سب کا فرض. یہ بے لوث خدمت ہے جس کا ہم بھی کریں گے, جس کا دل چاہے کریں. میں نے 2 مہینے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں نے جو ہے نا آپریشن کرانا ہے ٹرانسپلانٹ, اور میں الیکشن نہیں لڑوں گا اگلا. جب میرے اعلان کے بعد پھر ان کو کیا تکلیف ہوئی. خام خواہ یہ جان کے پنگا لے رہے ہیں, جان کے یہ شہر میں امن خراب کرنے کے لیے انہوں نے ہمارا نام لے کر غلط بکواسیں کی. جہاں تک ہمارے اثاثوں کا تعلق, ہمارے اثاثے سارے FBR میں ڈکلیئر ہیں, اور میرے خلاف انہوں نے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں درخواست نہ دی ہو. اینٹی کرپشن میں میرے پاس ابھی انکوائریوں کی رپورٹیں میں ابھی آپ کو لیا کر دیتا ہوں. اینٹی کرپشن میں انہوں نے بکھر میں, لیا میں, ملتان میں, سرگودا میں, اس کے بعد جو ہے نا آخر نیب میں بھی گئے میرے خلاف. نیب میں انکوائری ہوئی, اور نیب میں بھی اللہ کا شکر ہے میں سرخر ہوا. تو میں ہمارے تمام اثاثے تمام جو ہیں وہ سب FBR میں بھی درج ہیں, سامنے ظاہر بھی ہیں. اگر کوئی غلط ہے تو سامنے لے آئیں. انہوں نے کہا جی یہ ان کا ڈیرا غلط ہے. جی اگر ہمارا ڈیرا, ہمارے ڈیرے کی رجسٹری ہیں, انتقال ہیں, ملکیت ہے, سب کچھ ہمارے پاس ہے, جو ہمارے گھر ہیں ان کی بھی چیز, کوئی ہماری چیز ایسی دکھا دیں جو ہم نے قبضہ کی ہو. کوئی ہم نے قبضہ نہیں کیا. جو ٹینکی کا انہیں کہا جی قبضہ کر لیا, ٹینکی کا حصہ محکمہ اوقاف کا رقبہ ہے. یہ محکمہ اوقاف نے اس کی نیلامی کرائی. کچھ آدھا حصہ ہم نے لے لیا, میرے عزیزوں نے, آدھا حصہ جو ہے نا دوسرا. انہوں نے بھی دکانیں بنائی, ہم نے دکانیں بھی نہیں بنائی. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کوئی اس کا ہماری ملکیت نہیں ہے. وہ جو اوقاف محکمہ اوقاف کے کرائے پہ. اب کرائے پہ تو ہر کسی کو حق ہے. اب کتنی دکانیں جو محکمہ اوقاف کے لوگوں نے کرائے پہ لی ہوئی, تو وہ لیز ہے, لیز پہ لی ہے, کوئی ہماری ملکیت نہیں ہے. تو یہ جھوٹ اور جھوٹ کا پروپیگنڈا ہے. اور جہاں تک میں صرف شیخ ایوب صاحب سے یہ پوچھوں گا, بھائی شیخ صاحب آپ نے جو کہا ہے آپ کوئی ثبوت تو دیں, کوئی چیز تو سامنے لے آئیں. آپ میدان میں لے آئیں بھائی یہ چیز قبضے کی, اس کی ملکیت, جو چیز ہمیں کہیں ہم اس کی ملکیت دکھائیں گے. اگر ملکیت نہ دے سکے تو ہر چیز سے ہم دستبردار ہو جائیں, اور جو سزائیں کہیں گے ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے باپ دادا سے جو ہے, ہمارے باپ دادا, ہمارے نانا بڑے زمیندار تھے بکھر کے. اس کے علاوہ ہمارے اپنے ہم زمیندار ہیں, خاندان. میں خود آج یہ بات بناتے ہیں, میں فرسٹ ایئر میں جوائنٹ سیکرٹری رہا ہوں, سیکنڈ ایئر میں جنرل سیکرٹری رہا ہوں, نیب صدر رہا ہوں, میں پریزیڈنٹ رہا ہوں. یعنی پورے پاکستان کا ریکارڈ ہو گیا لگاتار اتنے عرصے جو ہے نا کالج یونین میں رہنا. اس کے بعد جو ہے نا جس وقت آئے ہیں یہ سیاست میں, بھائی حنیف نے حصہ لیا. ہم نے خدمت اور خدمت سمجھ کر یہ ڈیوٹی انجام دی ہے. کوئی ہمارا ذاتی مفاد نہیں. 1 روپے کا مفاد اگر کوئی ثابت کر دے, ہم جو سزا چور کی ہماری سزا. تو شیخ صاحب سے میں یہ پوچھوں گا کہ شیخ صاحب پرانے نٹوں اور قابلے, کباڑ کا قابلہ بیچتے تھے غربی بازار میں, اس کا باپ عاشق. پرانے نٹ اور قابلوں کی دکان والے آج یہ پلازے, یہ کروڑا پتی, یہ کدھر سے بن گئے؟ یہ صرف مجھے یہ بتا دیں بھئی یہ کس سے بنے.
اور کس کے گھر سے, کس کی عورتوں سے پاؤڈر برآمد ہوا, کہ سب کو, سارے شہر کو پتہ ہے بھائی نشے کا آور چیزیں پاؤڈر کس کی عورتوں سے برآمد ہوا تھا. میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, سب کو پتہ ہے کہ کس کمائی سے تم جو ہے نا آج یہ پلازوں کے مالک بنے بیٹھے. تم اپنا ذریعہ معاش صرف ایک پرانے یعنی کباڑ کی, لوہے کی دکان تھی لیکن وہ بھی کباڑ کی, لاہور سے کباڑ کا مال لاتے تھے, پرانے نیٹ وہ ان کو کر کے بیچتے تھے. اور آج ان کے پلازے ہیں, آج ان کی زمینیں ہیں, آج کس چیز کی آگے, کون سے ان کا ذریعہ میں آ گیا. تم خود 2 نمبر ہو, خود 2 نمبر کی کمائی کرتے ہو, خود 2 نمبر سے تم بنے ہو, آج تم معزز ہو. اور جو تمہارا کردار ہے وہ سارے شہر کو پتہ ہے. جو کچھ تم کرتے ہو, جو کچھ تم نے 4 5 لڑکے ماشاءاللہ رکھے ہوئے ہیں, کس لیے رکھے ہو وہ, اس کی وضاحت تو کسی وقت کر دے بھی یہ 5 5 6 6 بندے کس لیے, کون سا تمہارا مقصد ہے جو دن کو بھی پورا ہوتا ہے رات کو بھی پورا ہوتا ہے. ہر وقت تمہیں جو ہے نا کوئی ایسی گندی بیماری ہے, اگر چیک اپ کرایا جائے تو سب پتہ چل جائے گا. تو میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ مہربانی کر کے جو بھی کام ہے, جو بھی مسئلہ ہے, اگر تیرے پاس ثبوت ہیں تو لے آئے. بغیر ثبوت کے بات کرنا زیادتی ہے. کوئی غلط بات ہم انشاءاللہ نہ کرتے ہیں, نہ کریں گے, نہ ہمیں ضرورت ہے, نہ کبھی 2 نمبری کی ہے, نہ کریں. جہاں تک تاجران کے الیکشن کا تعلق ہے, ہمارا الیکشن ہے 1 یونٹ کا. انہوں نے جو کر رہے ہیں ان کا اپنا بات ہے. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی ہے, سب سے ضروری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ بنایا ہوا بورڈ کے بھی بندے ان کے اپنی مرضی کے 4 5 بندے ہیں, اپنی مرضی کے ان کے بندے ہیں, اپنی مرضی کے وہ لسٹیں بناتے ہیں, اپنی مرضی کا بندہ جتوا رہے ہیں. وہ جتواتے رہیں, ہمیں اس سے کیا فرق پڑا, ہمارا کیا تعلق اس سے. ہمارا تعلق ہے 1 یونٹ سے. ہم نے 1 یونٹ کا بورڈ بنا ہوا ہے, انشاءاللہ اس کے ووٹنگ لکھی جا رہی ہے, ووٹ اندراج ہو رہے ہیں. ووٹ اندراج ہوں گے, جس میں مکمل ہو جائیں گے, لسٹیں جو ہے نا شائع کر دی جائیں گی. جس کا دل چاہے وہ لسٹیں چیک کرے, اگر کسی کا ووٹ غلط ہے درست کرائے, اگر صحیح ہے تو اس کو ٹھیک کرا لے. جو صحیح ہے تو ٹھیک ہے, جو غلط ہے تو اس کو درست کرا لے. اس کے بعد انشاءاللہ الیکشن کا اعلان ہوگا. پہلے بھی اعلان ہوا ہے, ہم نے پہلے بھی ڈنکے کی چوٹ پر لڑا ہے, اور اب بھی اعلان میری, کیونکہ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, لیکن میں لڑوں یا نہ لڑوں, میرا کوئی دوست لڑے, کوئی بھائی ساتھی لڑے گا, الیکشن میں حصہ لیں گے, مقابلہ کریں گے. جس کا دل چاہے مقابلہ کر لے, جو جیت جائے گا, جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا, انشاءاللہ اس کو تسلیم کریں گے. یہ نہیں ہوگا کوئی بھی بن جائے, جس کا دل چاہے مقابلہ کرے, جس کا دل چاہے الیکشن لڑے, اور جو جیت جائے گا وہ اس کے سر پہ تاج انشاءاللہ رکھا جائے گا. اگر ہمارا مخالف جیتے گا, ہم خود اپنے ہاتھ سے اس کے سر پہ تاج رکھیں گے. لیکن یہ انتہائی بری بات ہے, انتہائی زیادتی ہے کہ غلط بات کرنی, غلط کیوں کرنی. ہم نے تو اللہ کے سوا کسی سے کوئی وہ نہیں کیا, اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے نہیں, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جو کچھ بھی عزت ذلت ہے میرے مولا کے ہاتھ میں. اگر ہماری خدمت جو کچھ ہم نے کی ہے 15 16 سال میں, جو ڈیوٹی ہم نے دی ہے, کوئی مائی کا لال دے نہیں سکتا. اگر اس کے علاوہ جو کرنا چاہے کرے, ایک نہیں 10 یونین بنا لیں, 10 صدر بنا لیں, 10 کا پروگرام کر لیں, پیار سے, محبت سے, اخلاق سے چلنا چاہیے. یہ بڑی غلط بات ہے کہ جو میں کہوں میں اظہر بھائی کیوں بن گیا, رانا مرزا کیوں بن گیا, یہ اسلم کیوں بن گیا. جس کا چاہے, یہ خدمت ہے یہ, اور خدمت بھی بغیر کسی تنخواہ کے ہے. یہ ٹوٹ گیری دلال گیری کا دور ہم نے ختم کر دیا ہے. اب کوئی ٹوٹ دلال جو ہے نا, ٹوٹ گیری دلال گیری کر کے خدمت نہیں کر سکے گا, اپنی جیب نہیں بھر سکے گا, وہ اپنی جیب سے لگا کے خدمت کرے گا. تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ بھئی میرے آپ بھائیوں سے گزارش, آپ خود انصاف کریں. آپ بیٹھے ہیں, دیانتداری سے آپ بتلا دیں کہ ہمارے اندر کوئی کرپشن ہو, کوئی گڑبڑ ہو, ہم نے تاجروں کا کوئی مفاد لیا ہو, تاجروں سے کوئی چندہ اکٹھا کیا ہو. میں تو یہ تھا نا بھی چندہ اکٹھے کر کے اور اپنی جیبیں بھر لی اور لوگوں کر. آج تک جس کو بھی ایک اور میں بات بتاؤں کہ جس وقت بھی کوئی بندہ پکڑا گیا, جس وقت کورونا کے دور میں کتنی پریشانی تھی, ہر گھنٹے بعد پکڑ لیں. ہم نے 1 گھنٹے بھی کسی تاجر کو نہیں بیٹھنے دیا, 1 گھنٹے بھی تھانے میں نہیں بیٹھ. عید والے دن عید کا اعلان ہو گیا, 70 بندے کورونا کے دنوں میں انہوں نے گرفتار کیے اور باقاعدہ FIR دے دی, اندر کر دیے. اب رات کو 11 بجے جو ہے نا عید کا اعلان ہو گیا,
12 साढ़े 12 बजे 1 बजे मैंने SP साहब से DPO साहब से रिक्वेस्ट की राना तैर रहमान थे, मैंने कहा जी ईद का जा, उसी वक्त रात के 1 बजे मैंने सारे बंदे ईद वाली रात को गिरफ्तार हुए, पर्चा हुआ गिरफ्तारी, वो मैंने छुड़वाए। हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें हमारा दामन दागदार हो, हमारे दाग पे कोई धब्बा है। अगर कोई जो सारे शहर में हमारा ऐलान है कि तुम शहर में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। अभी मुझे इन्होंने सब ने रोके हैं, हमारे साथियों ने रोके, इन्होंने कहा नहीं, वरना मैं असल हकीकत भी तुम्हारी खोल के रख दूंगा, वे तुम्हारी क्या हकीकत है। तो इसलिए मेहरबानी करो, वो जो कबाड़ का लोया था उससे चले हो। अल्लाह ने तुम्हें जो भी किया, जिस तरह भी किया, उस कबाड़ पे कायम रहो और उसकी अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह के शुक्र अदा करना चाहिए इंसान को कि जो अल्लाह ने दे दिया बेहतर है। तो बाकी मुकाबला मैदान भी है, घोड़ा भी है, अभी आएगा। मैं चैलेंज करता हूँ शेख अयूब साहब को, शेख अयूब साहब इलेक्शन लड़े इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह उसके मुकाबले में हम एक बच्चा भी खड़ा करेंगे तो उसका पता लग जाएगा अपने औकात। और अगर ज़रूरत पड़ी, मैं ठीक है, मैं हल्फिया कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं, इससे बड़ी तो बात नहीं ना। लेकिन अगर उसको ज़्यादा शौक़ है, ज़्यादा जो भी हालात होंगे, चाहे मेरे जैसी भी तबीयत है, मैं इसके लिए हर वक्त मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। हम मैदान नहीं छोड़ेंगे, मैदान से नहीं भागेंगे। जब भी जरूरत पड़े, जिस वक्त उसका दिल चाहे, अभी लिस्टें बन रही हैं, लिस्टों के बाद ऐलान होगा, अगर उसको शौक़ है मेरे साथ लड़ने का तो वो आ जाए मैदान में, उसका मैं ये भी शौक़ पूरा करूँगा। और अगर नहीं तो हमारा कोई ना कोई साथी दोस्त, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं ईमानदारी से कहता कि मैंने ट्रांसप्लांट कराना है, मेरे गुर्दों का आपको पता भी तकलीफ़ है। अभी मैंने बाईपास कराया, 4.5 महीने हुए बाईपास हुए, अभी 1.5 महीने बाद, उन्होंने कहा 6 महीने बाद वो ट्रांसप्लांट होगा। तो ये मैं मसला है, और 3-4 महीने मुझे चारपाई पे बैठना पड़ेगा। अल्लाह ताला खैर से भुगतवा दे, जो भी अल्लाह की खैर। तो इसके लिए मैंने जो है ना कोशिश की है कि मैं खुद जो है ना मैं हिस्सा ना लूँ, तो किसी साथी को लड़ाऊँ, लेकिन और को ज़रूर लड़ाएंगे इंशाल्लाह। और इलेक्शन अल्लाह के विन करें, क्योंकि हमने खिदमत की है और बेलौस की है और बेलौस करते रहेंगे। बाकी रह गई ये मसला भी, किसी अगर उसको खुद शौक़ है तो ठीक है, ऐलान करे, मैं उसके लिए तैयार हूँ लड़ने के, मैं उसके साथ खुद मुकाबला करूँगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी अगर कोई गलत बात हो आपको तो माजरत, मैं यही मेरी चंद गुजारिशात थी, ये मैंने आपको गुज़ार कर दी। जो है वो तो आपके दरमियान और जिस शख्सियत के बारे में आप कर रहे हैं वो तो आपका उनका बनता है, हमारा तो इसमें कोई वास्ता नहीं है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका ज़ाहिरी तौर पर लुबे लुबाब जो नज़र आया है, वो ज़्यादा फोकस आपने अपने मुखालिफ पर किया है, जबकि जो ताजरान इलेक्शन हो रहा है, जो आपकी खिदमात हैं उसके ऊपर आपने कम जिक्र किया है। जैसे कि आपकी ताजर तंजीम पर ये भी एतराज़ है ताजरों को कि जैसे ये चुगी नंबर 8 पर कत्ल हुआ था, खाजिल रहमान साहब का नाम मुझे भूला हुआ है, इरफान, उस मामले पर आपका जो रवैया था या कारकर्दगी थी वो ज़ीरो रही है। बिल्कुल आप लोग इंतज़ामिया के साथ खड़े रहे हैं, बजाय इसके कि उस मजलूम का आप लोग साथ देते। अभी तक वो कत्ल जो है वो कातिल उसके जो है वो बाज नहीं मिल सके, सामने नहीं आए। तो अंजुमन का ताजरान क्या करती रही इस दौरान? भाई इस बारे में मैं आपको बतलाऊँ कि ये आपकी बात गलत है कि हम इंतज़ामिया के साथ खड़े रहे। वो हमारा अजीज़ है, हमारा करीबी रिश्तेदार है और करीबी अजीज़ है, हम उसके साथ खड़े रहे हैं, अब भी उसके साथ खड़े हैं। इंतज़ामिया ने भी कोशिश की है, पुलिस ने। अब अंधा कत्ल जो है उसके लिए कोशिश तो करनी पड़ती है। अब ये ऐसे तो नहीं भी किसी को भी कत्ल हो गया और किसने किया। अब वो जो नकाब पोश आए हैं, गए हैं, सारा कुछ देखा गया, उसके लिए भरपूर हमने पहले भी कोशिश की, करते रहे और करते रहेंगे। पुलिस ने भी जोर लगा रही है, हमने भी किया, और DPO साहब भी उस वक्त ज़ाती दिलचस्पी लेकर इस मामले में उन्होंने ट्राई की है। लेकिन अभी ये कत्ल का मामला है, सामने तो है, ज़ाहिरी तो है नहीं। अभी जिस वक्त भी वो होगा इंशाल्लाह, हमने ये तो कत्ल का मामला ना, हमने तो एक किसी की सुई भी चोरी हुई है ना, उस सुई के लिए भी हमने दिन रात कोशिश की। राणा साहब, आपने यूनिट वाइज इलेक्शन हो रहे हैं, आपके मध्य मुकाबले दूसरा ग्रुप है वो करवा रहा है, उसमें ताजर तबका जो है वो जोक दर जोक उस इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। इसकी वजह आपकी मायूस कुन कारकर्दगी क्या नहीं है? मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हैं कि वो इलेक्शन बोर्ड
हम उसको तस्लीम नहीं करते, वो अपना काम बेशक करते रहे। आपके कुछ ओहदेदार जो है उस यूनिट वाइज इलेक्शन में अपने उम्मीदवारों की कैंपेन भी कर रहे हैं, उस इलेक्शन का हिस्सा भी बन रहे हैं, ये क्या वजह है कि आपके ओहदेदार हैं और उस इलेक्शन का हिस्सा बन रहे हैं? जहाँ तक ताल्लुक है हमारे ओहदेदारों का, मेरा ख्याल है कोई ऐसा ओहदेदार हमारा नहीं है जो हमारे बॉडी का ओहदेदार है उसमें किसी ने हिस्सा नहीं लिया। एक बार आपके भतीजे सकड़ा से बैठे, इनके भतीजे ने इलेक्शन लड़ा गला मंडी से, वो हर आदमी आज़ाद है, हमने किसी पर पाबंदी नहीं लगाई। उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। नहीं एक मिनट हमने किसी पर पाबंदी नहीं लगाई और ना किसी पर लगाएंगे। अभी वो करा रहे हैं ना, हमने किसी को नहीं रोका भी आप इलेक्शन ना लड़ो, वो जिस तरह मर्जी कराए, जिस तरह मर्जी लड़ें, वो उनका अपना एक काम है, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। तो जिसका चाहे मेरा बेटा लड़ना चाहे लड़ ले, आपका बेटा लड़ना चाहे, हमने ना किसी को रोका है और ना किसी को कहा जाके लड़ो। वो क्योंकि इनके जिस तरह जो भी करना चाहे करे, हमने किसी को नहीं कहा भी आप इसमें सर, हमने नहीं कहा इसका बाइकाट करो, हमने नहीं कहा किसी को भी ये इलेक्शन ना लड़ो। वो हर किसी का तंजीम में बनती है ना, एक करियाने की अलहदा है, अब ये गली की वार्ड की उन्होंने बनाई है, वो बना लें, उसमें हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है और ना किसी को रोकेंगे। हमारा 1 यूनिट का एजेंडा है। राणा साहब, एक तरफ से आप जो है नई लिस्टें तैयार करवा रहे हैं, जी जी, दूसरी जानिब आप उस जो दूसरे इलेक्शन लोग करवा रहे हैं उसकी लिस्टें तैयार हो रही हैं इलेक्शन बोर्ड की, आप मुखालफत नहीं कर रहे। आपका कहना है कि जो मर्जी लड़ रहे उनकी लिस्टों पर, तो क्या आप उनको भी तस्लीम कर रहे हैं और अपनी लिस्ट? नहीं, मैंने ये पहले कहा कि उनकी लिस्टें गलत हैं, वो लिस्टों में हेरा फेरी कर रहे हैं। वो जो है ना, एक दुकान के 3 वोट लिखे हुए हैं, बोगस वोट लिखे हुए हैं, और वो अपनी मर्जी की तैयार करते हैं। बंद दुकानों की 150 वोट हर यूनिट में डाल के वो अपने बंदे को जो है ना, उसके जिसको जितवाना होता है उसके लिए वो कर देते हैं। तो नेक्स्ट लहमल जो आपने दिया है कि मैं बीमारी के बहस में अब दोबारा शायद इलेक्शन ना लड़ूं, मैं अपना उम्मीदवार खड़ा करूंगा, तो अगर मुकाबला करना पड़ा तो मैं खुद मुकाबला करूंगा। एक तरफ आप मुकाबला करने की आपने अभी चैलेंज किया है दूसरे फरीक शेख अयूब साहब को, एक तरफ आपने सेकंड पोजीशन भी आपने रखी है कि अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो मेरा कोई दोस्त लड़ेगा। तो कोई दोस्त में से कोई अनाउंसमेंट भी है कि आपके बाद कोई आप किसी को खड़ा कर? वो मुशावरत है, वो हम मुशावरत करेंगे, जो भी 10, 20, 50 बंदे जो भी हमारे साथी हैं, जो लड़ना चाहेगा उसको पूछें भी कौन लड़ना चाहता है, जो लड़ना चाहेगा उनको हम इकट्ठा करेंगे, फिर उसमें से फैसला करेंगे, जो बेहतर होगा उसको आगे ले आएंगे। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब, शकील हैदर बखर नेटवर्क से। सर, आपके ओपोनेंट जो हैं उनका इंटरव्यू मैंने कुछ दिन पहले किया, तो उन्होंने बहुत सारी बातें की थी और उन्होंने ये भी अंदर से 1-2 ब्लेम के हवाले से किया था कि जो आप हैं या आपकी जो तंजीम है बेसिकली क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं कुछ, जिनके अंदर वो इन्वॉल्व होते रहे हैं पिछले कुछ अर्से के दौरान। फॉर एग्जांपल, वो आपके बेटे के ऊपर एक FIR हुई कि वो फायरिंग वगैरह करता रहा, कानून तोड़ा, उसके अलावा बिजली चोरी के हवाले से भी आपके ऊपर मुकदमे बनते रहे। तो उनका कहना था कि अखलाकी तौर के ऊपर ही आप सदर अंजुमन ताजरान नहीं रह सकते हैं। तो इन इश्यूज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जहाँ तक ताल्लुक है मेरे बेटे का फायरिंग का, वो हमारे ज़ाती मामलात थे, वो जो हालात में पैदा हुए हैं वो उसमें हमारा यानी हर घर में हो जाता है। अचानक हमारा एक हादसा हुआ है, वो बहुत बड़ा हादसा था हमारे लिए, बड़ा हमारे घर में ही था हादसा, बाहर नहीं था। अगर बाहर होता तो हम कहते भी शादी पे फायरिंग वाला, शादी पे फायरिंग जो है ना, नहीं वो ये शादी पे तो दुनिया, अगर मेरी बात सुनो ना, शादी पे तो पटाखे फायरिंग लोग करते हैं, मुझे नहीं पता इस बात का। अगर शादी पे किसी ने की थी तो वो जो है ना, हमने उसका पर्चा भी लिया, मेरे बेटे के खिलाफ पर्चा, और मेरे बेटे को गिरफ्तार किया गया, मैंने अपने बेटे को पेश किया। अब इससे ज़्यादा मैं क्या करता, मैं शादी, आज शादी का दिन है, आज मेरे बेटे का वलीमा है, आज मेरे बेटे का वलीमा था, मैंने वलीमे के बाद उसी वक्त अपने बेटे को पेश किया थाने में। मेरा बेटा थाने में बैठा रहा, अगले दिन मेरे बेटे को जो है ना छुड़वाया गया, शादी वाले बेटे को। इससे ज़्यादा मैं क्या, हम ऐसे कानून की पाबंदी चाहते हैं? कोई बंदा ऐसा भी आज शादी है, आज वलीमा है, और आज ही बेटे को जाके थाने में पेश कर दें। हमने पेश किया, कानून किया, बल्कि लोगों ने उसकी वायरल की है, गिरफ्तारी की। हमने कहा कोई बात नहीं, जब गिरफ्तारी है तो ठीक है, हवाई फायरिंग की थी, अगर हवाई फायरिंग की थी तो उसको जुर्म भी भुगता, वो कानून की पाबंदी भी की है।
لیکن وہ بچے نے جو ہے نا, بچے ہیں کیونکہ سب کے بچے ایسے ہوتے ہیں بھائی خوشی میں جو ہے نا پٹاخے بھی چھوڑتے ہیں, فائرنگ بھی کر دیتے ہیں. بجلی چوری کے حوالے سے جو الزام لگا, بجلی چوری کا ہمارا کوئی تعلق نہیں اس سے. وہ جو بھی تھا وہ ہمارے مخالفوں نے سارا کچھ کیا تھا. بجلی والوں کے ساتھ میرے باہر تارے, ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. بجلی چور میں میرا کوئی تعلق نہیں تھا بجلی چور. رانا صاحب, یہ جو آپ کے خلاف بات کرتے ہیں کہ ٹارگٹ آپ کو کیوں کیا جاتا ہے, جبکہ ابھی آپ نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے اس بورڈ کے اوپر بھی, الیکشن پہ بھی, تو دوسری طرف سے محض ٹارگٹ آپ کی ذات کیوں ہے, اس کو آپ کے کس نظر سے دیکھتے ہیں, اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو؟ اس کے پیچھے یہ مقاصد ڈیوٹی دی ہے, خدمت کی ہے, سارے شہر کا وقار بلند کیا, سارے تاجروں کا وقار بلند کیا. اس کے بعد یہ میں نے سنبھال لی. میں نے بھی اب ڈیوٹی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. کوئی تاجر آپ کو یہ نہیں کہے گا میں رانا شریف کے پاس گیا ہوں اور میرا کام نہیں ہوا. 90% ہم نے لوگوں کے کام کرائے ہیں. اب ان کو یہ تکلیف ہے کہ بھئی یہ انہوں نے جو ہے نا شہر میں پہلے حنیف نے سنبھالا ہوتا, اب رانا شریف نے سنبھالا. ان کی جو ہے نا وہ جو جیبیں لوگوں کی کاٹتے وہ کام بند ہوا. ہم اللہ کی رضا کے لیے فری کرتے ہیں, اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں. کہ ان کو صرف حسد ہے, حسد کی وجہ سے جو ہے نا بھئی یہ کیوں وہ کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو لسٹیں تیار ہو رہی ہیں, کوئی الیکشن شیڈول کا آپ نے اعلان کیا ہے؟ وہ لسٹیں تیار ہو جائیں گے. لسٹیں تیار ہونے کے بعد جو ہے نا وہ بورڈ تیار کر رہا ہے. اس کے بعد ان کو باقاعدہ شائع کیا جائے گا, اعلان کیا جائے گا بھی یہ لسٹیں تیار ہو گئی ہیں, اپنے اپنے چیک کر لیں. اس کے بعد پھر الیکشن شیڈول کا بورڈ اعلان کرے گا. رانا صاحب, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ جو ہے آپ کو کئی سال کے بعد دوبارہ بنایا جا رہا ہے, کیا آپ یہ اس کی وضاحت کریں گے کہ اس کے پیچھے اصل محرکات جو ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ اس کے پیچھے جو ہے نا سیاسی محرکات بھی ہیں, اس کے پیچھے ذاتی محرکات بھی ہیں, بخیل لوگ جو برداشت نہیں کر سکتے وہ بھی ہیں. یہ کوئی وہ نہیں اس میں بھی کوئی اچھائی کے لیے وہ کر رہے ہیں, وہ صرف برائی کے لیے. بھئی کسی طرح ان کو الزام لگا کے برا بھلا کہہ کے بھئی ہم قیادت سنبھال لیں. انشاءاللہ ایسے ہم ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چندہ پارٹی جو ہے وہ آپ کا مقابلہ کر پائے گی؟ انشاءاللہ ان کا باپ بھی ہمارا مقابلہ نہیں کرتا. رانا صاحب, میں مرزا ثاقب صاحب کے سوال کو تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے یہ بات کروں گا کہ جو آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اس کی کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک دکان کا فیصلہ ہوا تھا جو کہ رانا عامر ایوب کے حوالے سے ہوا تھا, آج وہی چیئرمین ہے اور وہی آج اس کا آپ کے اچھی بات یاد کرا دی آپ نے, اچھی بات. اس معاملے میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ رانا ایوب گروپ جو ہے, رانا ایوب نے سب کو پتہ ہے کہ کرائے کی دکانیں لے لیتے ہیں اور ان پہ قبضہ کر لیتے ہیں. شبیر انصاری صاحب کی مسلم بازار میں قبضہ کر لیا اور 10 سال تک اس پہ قبضہ کیے رکھ. 10 سال بعد ہم نے اس کا قبضہ جو ہے نا اس کو چھڑوا کے دیا. وہ سارا شہر گوا اس چیز کا کہ وہ قبضہ لے کے اس کے دے. دوسرا ہماری اپنی زمینیں تھی لال درویش پہ, رانا ایوب وغیرہ نے اس پر نجائز قبضہ کر لیا. تو نجائز قبضہ کر لیا تو پھر وہ جس وقت ہم نے اس کا محاسبہ کیا وہ جوتیاں چھوڑ کے بھاگ گیا. آج تک بھی جوتیاں ادھر پڑی اس کی, پتہ کرا لیں. سامان جوتیاں اس نے ہماری زمین پہ قبضہ کیا تھا, نجائز کیا تھا. اس قبضے کے بدلے میں ان کو یہ تکلیف ہے. آج تک بھی وہ چیختے پیٹتے ہیں کہ وہ جوتیاں بھی پڑی ہوں گی, آج تک وہاں جا کے دیکھ لیں, پتہ کرا لیں. تو اس لیے یہ قبضہ گروپ خود ہیں, نجائز دکانوں پہ قبضہ کرتے ہیں, نجائز جس آڑ میں یہ کرتے ہیں سب کو پتہ ہے. اچھا رانا صاحب, لاسٹ میسج دیں اپنے تاجروں کو, لوگوں کو کیا میسج دیں؟ میسج کے ساتھ یہ بھی بتا دیجیے کہ آپ کیونکہ اتنے عرصے سے ہیں صدر انجمن تاجران, ان فیوچر آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ ہے کہ یار تاجران کے لیے یہ کام نہیں ہو سکتا, یہ بھی کرنا ہے ابھی؟ بھائی دیکھو, جہاں تک تعلق ہے, لاسٹ پیغام یہ ہے میرا تاجر بھائیوں سے کہ پیار سے محبت سے مل کے اتحاد رکھیں. شٹر کے ساتھ جب تک شٹر کھلا ہے ہم سب تاجر بھائی ہیں. شٹر بند ہونے کے بعد سب اپنے اپنے خیالات کے مالک ہیں. تو جہاں تک تعلق ہے مزید منصوبوں کا, انشاءاللہ ہم پہلے بھی جو منصوبہ بھی تاجروں نے کہا ہے ہم نے اس پہ عمل کیا. اب بھی جو بھی فلاحی منصوبہ تاجروں کے لیے ہوگا ہم انشاءاللہ تن من دھن سے ڈیوٹی دیں گے. ٹویلو نیوز, خبر سے تحقیق تک.